السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ آواز کلیئر ہے تو مجھے میسج پر بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، صحیح، میں آپ کو سلائیڈ شیئر کر دیتا ہوں، پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ امید یہی ہے اسٹوڈنٹس، آپ تمام اسٹوڈنٹس نے اپنا پیپر ری چیک کر لیا ہوگا، اور میں نے آپ کو شو بھی کر دیا تھا سالو پیپر۔ تمام اسٹوڈنٹس نے اپنا پیپر چیک کر لیا ہوگا، ہمیں جو نمبر آپ نے خود چیک کر کے کریکشن ہوئی ہے جو بھی اس کے اندر، اور آپ نے سمجھ لیا پیپر کو، تو وہ نمبر بھی ہمارے ساتھ آپ شیئر کر دیں، پہلے سے پرائیویٹ پہ ہی کر دیں تاکہ آپ کا پیپر ایک ری چیک میں آ جائے۔ اچھا جی، اب یہ آفٹر ہمارا اولی مڈ پیپر ہمارے پاس جو ہے وہ دی لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ جی اب آواز کلیئر آ رہی ہے میری اسٹوڈنٹس آپ کو؟ جی اسٹوڈنٹس، آواز کلیئر ہے میری تو میسج پہ بتا دیں، آواز نہیں آ رہی؟ جی اب چیک کر لیں اسٹوڈنٹس، آواز کلیئر ہے؟ آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ اکثر اسٹوڈنٹس کو آواز کلیئر ہے، تو جن اسٹوڈنٹس کو کلیئر نہیں ہے وہ اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیں، تھوڑا سا رینج میں آ جائیں اپنے، تاکہ ان کی آواز ان کے لیے صحیح ہو جائے۔ جی اکثر اسٹوڈنٹس کو آواز کلیئر آ رہی ہے الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، سیرت آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے پاس۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہم کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی سے متعلق ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آئیں گی، وہ تمام انفارمیشن جو ہے آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ اچھا، آواز مطلب کلیئر نہیں آ رہی، یعنی کہ ہلکی آ رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے یہ بتائیں نا کلیئر، کہ کس طرح کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز مطلب سلو آ رہی ہے آپ کو یا بالکل ہی نہیں آ رہی؟ ہاں، بہت سے اسٹوڈنٹس کو آواز کلیئر ہے، جن کو کلیئر نہیں ہے وہ یا تو ری جوائن ہو جائیں دوبارہ سے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو دور ہے نا، وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو ایراز۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکی دور کا ہے، اور ایک مدنی دور کا ہے۔ تو مدینے سے جب آپ نے ہجرت کی تو وہ آفٹر ہجرہ کہلائے گا، اور اس سے پہلے بیفور ہجرت مکہ میں ہے۔ اب پیوریٹائزیشن آف دی پروفٹس لائف، پریپریشن فار پروفیسی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو نبوت کی تیاریاں ہوئی، بچپن سے آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور بہت سارے واقعات اس وقت جو ہے نا پیش آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد ہوئی
تو اس کی بڑی برکتیں اور رحمتیں بھی اتری. بہت سارے واقعات پیش آئے، جیسے ایک جو آگ جل رہی تھی اور پجاریوں کی ہزاروں سال سے وہ بجھ گئی تھی. کنگرے جو تھے وہ 11 بڑے وہ گر گئے تھے. اسی طرح جو ہے وہ میٹھے پانی کی مچھلیاں اور کھارے پانی کی مچھلیاں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملی، بڑا خوشی ہوئی ان کو. دائی حلیمہ کو بھی اس کا فائدہ پہنچا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی فرماتی ہیں کہ بڑا نور پھیل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غسل ہوئے ہوئے صاف ستھرے پیدا ہوئے، اور نال جو تھی وہ پہلے سے ہی علیحدہ ہوئی ہوئی تھی، کٹی ہوئی تھی. تو یہ ساری، اور کمرے میں کہتی ہیں ایسی روشنی پھیل گئی جیسے سورج آ گیا ہو کمرے میں. تو یہ بہت سارے واقعات پیش آئے. نبوت کی تیاری، تجارتی کیریئر اور شادی، مکہ کے انکشافات، ظلم و ستم، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے تو دائی حلیمہ جو ہے نا وہ آپ کو 2 سال کے عرصے کے لیے دودھ پلانے کے لیے لے گئیں، اور دیہات میں ان کو پالا پوسا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان جو ہوتی تھی وہ بالکل صاف ستھری ہو جاتی تھی. تو دائی حلیمہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جو ہے نا میں نے برکات دیکھی. ان کی اونٹنی بھی جو سب سے آخر میں پہنچی تھی وہ تر و تازہ ہو گئی اور دوڑنے لگ گئی، سب سے آگے نکل گئی. جب اپنے گھر پہ پہنچی وہاں جو بکریاں تھیں وہ ان کے تھن خالی تھے، وہ بھر گئے، اور گھر میں جیسے ان کے برکتیں اور رحمتیں آ گئیں. تو واقعی انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری خوبیاں دیکھی، تو بڑا خوش ہوتی تھی اور یہ چاہتی تھیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرے پاس ہی رہ جائے. تو بہرحال اللہ کو جو منظور تھا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی، پھر آپ کے چچا کی سرپرستی میں آپ گئے، ان کا عبد المطلب کی سرپرستی میں گئے، ان کا انتقال ہو گیا، پھر چچا کی سرپرستی میں. اس طرح اپنے چاچا کے ساتھ جو ہے آپ کا تقریباً یوں سمجھ لیں جوانی میں جو ہے نا سفر ہوا ہے تجارت کا. تو 2 سفر ہوئے شام کی طرف. تو ان سفر کے اندر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی معاملات جو ہے نا جا کر کریں، اور بہت عجیب انداز میں جو ہے ماشاءاللہ آپ نے برکتوں والا بزنس کیا، اور کہتے ہیں اسکریپ کا آپ نے کاروبار کیا، یعنی کباڑ کی چیزوں کا. تو یہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ پر جو ہے وہ پھر اس سے تھوڑا پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مہارتیں دیکھی تو نکاح کا پیغام بھیجا. نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، اور حضرت خدیجہ جو ہے بڑی عمر کی تھیں، 40 سال، اور 2 دفعہ بیوہ تھیں وہ، اور نبی علیہ السلام جو ہے جوان تھے اس وقت. تو آپ علیہ السلام نے نکاح قبول کیا. پھر جب نبی علیہ السلام 40 سال 1 دن کے ہوئے تو پھر آپ غار ہیرا میں جائے کرتے تھے، وہاں پر اپنے اعتبار سے عبادت کرتے تھے اپنے رب کی. وہاں پر آپ کو جو ہے قرآن کی پہلی آیات جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سنائی، یعنی کہ آپ کو نبوت مل گئی. تو وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے. اس کے بعد جب آپ نے اسلام کی جو ہے تعلیمات دینا شروع کریں اور آواز لگانا شروع کی، تبلیغ شروع کری، تو مکہ والوں نے آپ پر جو ہے بہت زیادہ ظلم و ستم کرے. اس قدر کہ طائف کی طرف بھی آپ گئے اور آپ نے کوشش کری کہ وہاں کے جو سردار ہیں وہ میری بات سن لیں اور مان لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن انہوں نے بھی سب نے کیا کیا کہ آپ پر پتھر برسائے اور بچوں کو پیچھے لگا دیا، اور آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بہت غمزدہ ہو گئے. لیکن آپ نے ان کے لیے کوئی بھی بد دعا نہیں کی. جن اسٹوڈینٹس کو آواز نہیں آ رہی وہ دوبارہ جوائن کریں. اچھا، جو اسٹوڈینٹس کو آواز کا مسئلہ آ رہا ہے وہ ری جوائن کر کے کوشش کریں دوبارہ، تو پھر دیکھیں کہ آواز کلیئر ہو رہی ہے یا نہیں. جی اسٹوڈینٹس اب چیک کریں آواز آپ کو آ رہی ہے کلیئر. آپ چیک کریں آواز کلیئر ہے.
جی اسٹوڈینٹس اب دیکھیں آواز کلیئر ہے؟ اچھا میں 1 منٹ رکیں، آپ لوگ کو ڈیٹیل دیتا ہوں دوبارہ۔ رک جائیں اسٹوڈینٹس، میں آپ کو اس کا دوبارہ سے لنک دیتا ہوں، رکیں ذرا۔ آپ غلط کلاس میں، شاید پہلے ایک کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی، اس میں آپ لوگ جوائن ہو گئے۔ یہ جو دیکھیں آ رہا ہے نا جوائن کا، یہ اس کو آپ لوگ جوائن کریں اسٹوڈینٹس۔ ٹھیک ہے نا، جو چیٹ میں آ رہا ہے نا اسٹوڈینٹ، اس کو جوائن کریں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اب آواز دیکھیں کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسٹوڈینٹس اب بتائیں آواز کلیئر ہے؟ چیٹ میں جو ہے نا اس کو آپ لنک تو وہاں پر آ رہا ہے نا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ، جو لنک آپ کے پاس آ رہا ہے نا چیٹ میں، آپ اس سے جوائن ہو جائیں۔ جی اسٹوڈینٹس آپ سب جوائن ہو گئے تو مجھے بتا دیں۔ اچھا جی، اب آواز کلیئر آ رہی ہے سب اسٹوڈینٹس کو جو جو یہاں پر جوائن ہو گئے؟ چیٹ میں جو روم میں آ رہا ہے نا اس کو آپ جوائن کریں اسٹوڈینٹس، تو آپ کے پاس آواز کلیئر آئے گی۔ جو یہاں پر جوائن ہے ان سب کے پاس آواز کلیئر ہے۔ کوئی اسٹوڈینٹس اگر ہے وہ ٹیم سے کہاں سے اس کا جو ہے نا لنک نکلتا ہے، وہ ذرا کاپی کر کے اسٹوڈینٹس کو یہاں پر دے دیں۔ جی جوائن ہو گئے اسٹوڈینٹس تقریباً سبھی؟ ٹھیک ہے جی، جو ٹیم میں لنک ہے نا بس اسی کو آپ نے جوائن کرنا ہے اسٹوڈینٹ۔ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں پھر بہت زیادہ تکالیف آئیں، اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ تھے تو اللہ پاک نے آپ کو معراج کی سیر کرائی، الاسراء والمعراج، ٹھیک ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سیر کرائی گئی اب ان کو۔ تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی دکھائی، اللہ سے جو ہے ملاقات بھی ہوئی آمنے سامنے، بالکل اللہ نے سارے پردے ہٹائے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا کہ بندوں نے تو ان کو ناراض کر دیا، تو اب میں ان کو خوش کرتا ہوں۔ پھر جب تکالیف بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ہجرت کروائی، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو مسلمانوں پہ فرض قرار دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب ہجرت کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ مدنی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زبردست نوع تعمیر کی نشانی تھی، اور اسلام کی مضبوطی کا ذریعہ بھی بنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو ہے بہت زبردست سیاست بھی کری، حکمرانی کی گویا مکہ میں، اور بہت سے قبائل کو جوڑا بھی آپس میں، اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ بھی ہوئی، مدینہ کی یہودیوں کے ساتھ تنازع بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال آخر کار جب فتح ہوئی تو مسلمانوں نے جو ہے وہ کفار کو شکست دی، اور اسی دوران اس سے پہلے جو ہے بہت سی جنگیں ہو چکی تھیں، آپ نے پڑھ لی ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق۔ اس کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو عربی قبائل کی تابع داری حاصل کرنا، جزیرہ نما عرب کی فتح، یہ سارا کچھ جو ہے ان کو میسر ہوا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آواز کلیئر ہے میری؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے 570 میں ہوئی ہے، ان دی پرومیننٹ کلین آف بنو ہاشم آف دی قریش ٹرائب۔ سون ہی از orphaned، آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ کے والد نہیں تھے، جو نابالغ ہو اس کے والد نہ ہو تو وہ یتیم ہے۔ He raised by foster parents in the desert as a shepherd where his heart is cleansed by angels۔ جب آپ اپنی جو ہے دودھ شریک بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تو بادل جو ہے آپ کو سایہ کر رہے ہوتے تھے، وہاں پر ایک دن جو ہے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ چاک کیا، یعنی کہ بائی پاس کیا، آپریشن ہوا۔ تو وہ جو تشتری لے کر آئے تھے وہ جنت کی تھی، اور وہیں کا پانی تھا، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو انہوں نے دھو کر صاف کر کے اور واپس فٹ کر دیا، لگا دیا۔ تو یہ چیز آپ کی جو بہن تھی رضائی بڑی، وہ دیکھ رہی تھی، وہ جا کے بھاگ کے انہوں نے دائی حلیمہ کو بتلایا کہ کوئی جو ہے نبی علیہ السلام ان کو جو ہے قتل کر رہا ہے، وہ تو یہی سمجھی، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، اس وجہ سے تو اڈاپٹیڈ ان ٹو دی ہوم آف ہز انکل ابو طالب۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ کے جو ہے دادا نے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے چاچا نے، ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ ہی بیکمس نون ایز الامین، دی ٹرسٹ وردی ون۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امانتوں میں بڑے امین تھے اور دیانت دار تھے، تو آپ امین و صادق کے نام سے بہت مشہور ہوئے۔ With his uncle he goes on merchant caravans not to Syria، ٹھیک ہے نا، سیریا کی طرف جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا بزنس کا۔ Where he is recognized by the Christian monk بحیرہ۔ بحیرہ جو ہے یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سفر میں وہاں پر موجود بھی تھے، بحیرہ بھی ان کا نام ہے، یوں کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اکاؤنٹنٹ تھے، ایک طرح کے بزنس کو دیکھتے تھے۔ At 25 the 40-year-old widow Khadija offers him marriage، ٹھیک ہے نا، and control of her business۔ They have 4 daughters، one in فاطمہ۔ تو 4 جو ہے ان کی صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ فاطمہ ہے۔ تو بہرحال
یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، کتابوں کے اندر بھی موجود ہے الحمدللہ۔ As a manager, he has more time and begins meditating in the desert and the mountain cave of Hira۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غار ہیرا کے اندر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے عبادت، جتنا ان سے ہو سکتا تھا۔ لنک کہاں آ رہے ہیں؟ ان کو لنک کوئی شیئر کر دے تاکہ ان کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ لنک جو ہے وہ آپ کو یہیں پہ ہی مل رہا ہوتا ہے ویسے تو میٹنگ میں ہی۔ تو بہرحال چلے نیکسٹ سلائیڈ پہ۔ ایٹ فرسٹ preaches to family and friends خدیجہ، ابو بکر and علی immediately believe۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی نا، جو اول واہلہ میں آپ کی بات کو تسلیم کرنے والے تھے ان میں حضرت خدیجہ تھیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے۔ خواتین میں حضرت خدیجہ، بڑے مردوں میں جو ہے ابو بکر، اور بچوں میں کم عمر والوں میں حضرت علی تھے۔ slowly begins preaching to the Quraysh who meet him with serious opposition and mockery. Soon his preaching threatens and tranquility of the annual Hajj, and Muhammad is smeared as a sorcerer who splits people from their families۔ تو آہستہ آہستہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی وہ آگے اس کا سلسلہ بڑھتا گیا تو اتنی زیادہ پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو جو ہے بہت زیادہ تنگ کیا جانے لگ گیا۔ یہ سارے واقعات پیش آئے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے گھر والوں کو، دوستوں کو آپ نے تبلیغ کی، جن میں سے یہ لوگ آئے قریب، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے قریش کو تبلیغ شروع کر دی، جو اس سے شدید مخالفت اور تمسخر کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے مذاق اڑایا اس کا اور بہت مخالفت کری۔ جلدی اس کی تبلیغ، ان کی تبلیغ سے سالانہ حج کے سکون کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ لوگ حج پہ جاتے تھے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمانا شروع کی تو حج پر پابندیاں لگانا شروع کر دی گئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کے طور پر جو ہے بدنام کیا جاتا تھا، جو لوگوں کو ان کے خاندانوں سے الگ کرتی تھی چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے الزامات لگا کرنا، کیونکہ جب بھی یہ ہسٹری ہے، پوری تاریخ ہے کہ کسی نے جو ہے کوئی اچھا کام کرنا شروع کیا تو اس کی بہت مخالفت کی گئی ہے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور تشدد کیا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پیروکاروں پر جو تبلیغ سے جڑ کر اسلام کے قریب آتے تھے ان پر بھی تشدد ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نفسیاتی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ عیسائی بادشاہوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے بہت زیادہ سختیاں ہوتی تھیں، اور ان کے جو پیروکار ہوتے تھے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ بس اس بنیاد پر کہ یہ جو ہے ایک نیا دین اور ایک نیا اسلام جو ہے وہ کیوں پھیلانے کے پیچھے پڑ گئے، تو یہ سختیاں جو ہے نا وہ ان کی طرف سے کی جاتی تھی بہت زیادہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں ڈالا جاتا تھا۔ بنو ہاشم بائیکاٹ آف بنو ہاشم کا بائیکاٹ 2 سال تک، نہ شادی کی جاتی تھی ان کے خاندان میں، نہ تجارت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری پابندیاں لگائی گئیں۔ نئی طاقت، اداسی کا سال 9/619، نیا محافظ ابو طالب کا انتقال، جب تک آپ کے چچا تھے تو وہ خود بھی سردار تھے مکہ قریش کے قبیلوں میں، تو وہ بڑا جو ہے نا آپ کی کا بچاؤ نا کیا کرتے تھے، آپ کو بچاتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا رہو۔ لیکن جب آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو بس یہ آپ کا غم کا سال تھا۔ ابو لہب قریش کا نیا سربراہ بن گیا، نیا سردار بنا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پناہ مانگتے، وہاں پر بھی گئے، میں نے آپ کو اس کا واقعہ سنایا سارا۔
جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو مطعم بن عدی اس کی جو ہے نا ان کی حفاظت بھی کرتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم بھی ملتا ہے وہاں سے، کیونکہ وہاں کے بچوں کو پیچھے لگا دیا جاتا ہے، وہ پتھر مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا رات میں ایک سفر کرایا اور آسمان کی بلندیوں پر لے گئے، اپنے تک بلایا اور جنت دکھائی، اور اس طرح سارا کچھ معاملات ہوئے۔ جب وہ واپس لوٹے اور انہوں نے جو ہے بتانے کی کوشش کی، تو آپ کی جو آ، ایک پھپھی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ بات کریں گے نا تو لوگ تو پہلے ہی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ اور زیادہ جو ہے پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ دیکھیں نعوذ باللہ جو ہے وہ مجنون ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو حکم ہے بلکہ بتانے کا، ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے۔ تو آپ نے آ کر جو ہے وہ بتانا شروع کیا، اب لوگوں نے سن کر جو ہے اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ ایک شخص دوڑ کر جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، ایک رات میں جو ہے وہ ساتوں آسمان اوپر چلے گئے، جنت دیکھ لی، اللہ سے مل لیا، فلانا ڈھمکانا۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی کون کہہ رہی ہے یہ بات؟ تو جب اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو وہ پھر وہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آرگومنٹس ہوئے، دلائل دیے، وہ پھر یہاں پر آپ کو جو ہے نا نیکسٹ سلائیڈ میں بتاتے ہیں۔ The pupils of the book know previous revelations have predicted Muhammad. The message is the same. اہل کتاب جانتے ہیں کہ پچھلے انکشافات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی ہے، یعنی جتنی بھی پچھلی کتابیں گزری ہیں نا، وہ سب کے اندر رسول ایک آخری نبی پیغمبر آنے کا پیغام ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہمیشہ ہی ایسا پیغام وہاں پر ان کو ملا ہے۔ یہ جو ایک آدھ اسٹوڈنٹ ہے نا جو غلط کلاس میں ہے، آپ صحیح کلاس جوائن کریں تو آپ کو آواز آ جائے گی۔ آپ نے غلط کلاس جو ہے نا جوائن کی ہوئی ہے۔ تو جدھر ہماری کلاس ہو رہی ہے نا اسٹوڈنٹس، آپ اسی کلاس کو ہی جوائن کریں تو آپ کو آواز آ جائے گی۔ اب اس کا لنک مجھے اصل میں نکل نہیں رہا مجھ سے، اگر مجھے مل جاتا نا لنک تو میں آپ کو لنک شیئر کر دیتا، اب وہ لنک مجھے مل نہیں رہا۔ لنک کہاں سے شیئر ہوتا ہے یہ، ایک سیکنڈ رکیں۔ رکیں، اس سے بہتر ہے وہ ہم جو ہے نا اس کلاس کا ہمیں لنک مل جائے نا، ایک سیکنڈ، شاید یہ مجھے لنک مل گیا ہے۔ میں دیکھیں واٹس ایپ گروپ پہ اس کا لنک شیئر کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹس وہاں سے جوائن کریں۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ گروپ پر لنک چیک کریں، میں نے وہاں پہ بھیج دیا ہے۔ واٹس ایپ گروپ پہ میں نے لنک دے دیا، وہاں سے جوائن کر لیں جو اسٹوڈنٹس اب تک جوائن نہیں ہو سکے صحیح کلاس میں نا، واٹس ایپ گروپ سے لنک سے جوائن ہو جائیں۔ اچھا جی، تو پچھلی جتنی بھی کتابیں گزری، تورات، زبور اور انجیل، ان کے اندر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، اور پیغام ایک ہی ہے، پیغام میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہے۔ دی میسج از دی سیم ٹو دی پولیتھیسٹ عربس، مشرک عربوں کے لیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امین انسان گزرے، اور وہ تم سے کچھ نہیں مانگ رہے،
ان کو خدا کے سوا اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ ناخواندہ ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں رکھی اپنی سامنے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ آپ سے مال و دولت چاہتے ہیں یا منصب چاہتے ہیں۔ اس کی تو پیشکش بڑی کی مشرکین عرب نے اور سرداران عرب نے، ان سب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مال و دولت دینے کے لیے، منصب اور بہت کچھ دینے کے لیے بڑی کوششیں کی کہ آپ اپنے دین سے پھر جائیں، نعوذ باللہ۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، آپ کا مشن جو ہے وہ خالص ہے اور اللہ کی طرف سے، تو لہذا آپ نے اس سے ہرگز بالکل بھی منہ نہیں پھیرا۔ ریچولس آف دی انبلیورس۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو کافروں کی جو تردید ہے، کفار نے جس طریقے سے آپ کو رد کیا، he has a teacher who tells him this قرآن۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک استاد ہیں اور آپ کے پاس ایک کتاب ہے جو سب سے زبردست اور اصل ریئل بک وہی ہے، قرآن ہے، آپ وہ سناتے تھے۔ تو واقعی جن کے دلوں میں تھوڑا سا نرمی ہوتی تھی وہ اثر کر جاتا تھا، وہ مان جاتے تھے، اور اگرچہ وہ کافر ہوتے تھے لیکن وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج مسلمان کو اثر نہیں ہو رہا قرآن سے، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ ہی از اے سورسرر اور میڈ مین۔ وہ ایک جادوگر یا دیوانہ وار جو ہے نا، اس کو محسوس کرتے تھے، کیونکہ قرآن کے اندر واقعی جادو موجود ہے۔ تو بہت سو نے تو یہ کہہ دیا کہ بس یہ جادوگر ہیں، تو وہ ہم کان بند کر لیتے تھے، اپنے انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے تھے، ہم نہیں سنیں گے، اس کا جادو کا اثر ہو جائے گا ہمارے اوپر۔ اور مسلمان سن کر بھی جو ہے اس کو عمل نہیں کر پا رہا، حیرت ہے۔ ہی از بریکنگ ود ٹریڈیشن۔ وہ روایت کو توڑ دیتا ہے۔ جتنی روایات چل رہی ہیں نا جاہلانہ اور پرانے زمانے کی اور بڑے بوڑھوں کی، جو بددینی کے اوپر جو ہے زندگیاں گزار کے گئے اور اپنے طریقوں پر زندگیاں گزار کے گئے، تو ان کی نا ساری چیزوں کو وہ توڑنے والا ہے قرآن۔ His followers are the poor and miserable۔ اس کے پیروکار غریب اور دکھی لوگ ہیں، اور یہ کسی بھی دین کی کامیابی کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر غریب لوگ سب سے پہلے انٹر ہو جائیں نا، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی اس کے حق ہونے کی نشانی ہے۔ تو امیگریشن ٹو مدینہ اینڈ وار۔ اب نیکسٹ دیکھیں آگے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ہجرت کر لینا مدینہ کی طرف، اور جنگ یثرب کے ساتھ معاہدہ طے پانا، ڈیل ورک آؤٹ ود یثرب۔ پرانا نام مدینہ کا جو ہے وہ یثرب ہے۔ اینڈ مینی مسلم امیگریٹ ایونچولی، اونلی محمد، ابو بکر اینڈ علی ریمین وین متمز ڈائز، محمد مرڈر از planned۔ تو یہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ بہت سے مسلمان ہجرت کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، آخر کار صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ جب مطعم مر جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کر کے ان کو اپنے بستر پہ لٹا کے جاتے ہیں، اور خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ کفار بھی آپ کے پیچھے لگتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی واقعات ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں قتل کرنے کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے تو اسلام جو ہے نا یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ 622 دی 10th year of revelation، وحی کا 10واں سال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر موو ٹو یثرب، یہ یثرب کی طرف جو ہے نا چلے گئے۔ دی سٹی آف دی میسنجر آف گاڈ، خدا کے رسول کا شہر ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کو پسند فرماتے تھے، آپ کی محبت تھی، اور آپ جو ہے وہ اس شہر کو کبھی بھی چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، تو آپ کی محبت والا شہر ہے۔ بیٹل آف بدر، مدینہ اینڈ وار وتھ مکہ، miraculous Muslim victory, major Quraysh leaders killed, Islam now a power to be reckoned with۔ Battle of Uhud، next Battle of Khandaq، اس کے بعد جو ہے وہ بیٹل آف مکہ بھی ہوئی ہے، پھر فتح مکہ حاصل ہوا ہے۔
تو مدینہ اور مکہ کے ساتھ ساتھ جنگ بدر بھی ہوئی ہے، مسلمانوں کی معجزاتی فتح ہوئی ہے، جو آپ نے پورا بیٹل آف بدر میں پڑھا ہے، سارا میں نے آپ کو ان ڈیٹیل میں بتایا۔ قریش کے بڑے بڑے رہنما مارے گئے، سردار 70 جو ہے پکڑے گئے۔ اسلام اب ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کا حساب لیا جائے، لیکن پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سب کو معاف فرمایا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ بیٹل جو ہے وہ بیٹل آف احد ہے، 625 تیسری ہجری جو نبوت کی ہے، تقریباً مسلمانوں کو شکست پر ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا، مسلمان اس میں شکست خوردہ نہیں ہوئے، مطلب کچھ نقصان ہوا لیکن فاتح مسلمان ہی ہوئے۔ جنگ خندق اس کے بعد ہوئی 627 سن ہجری، اور پانچواں سال ہے نبوت کا۔ تو جنگ خندق مکہ والوں اور ان کے اتحادیوں نے مدینے کا محاصرہ کیا تھا، مسلمانوں نے انہیں بھگا دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنگ حدیبیہ ہوئی ہے، معاہدہ ہوا اس کے اندر حدیبیہ کا، جو بڑا مشہور ہے کہ امن قائم ہوا، مسلمان حج کے لیے مکہ جا سکتے ہیں، لیکن پابندیاں اپنی جگہ تھیں کہ یہ شرائط ہوں گی، اسلحہ نہیں لا سکتے، فلانا چیز نہیں لا سکتے، اتنی تعداد میں نہیں آ سکتے، اس طرح گروپ بنا کے نہیں آ سکتے، بہت ساری شرائط تھیں۔ فتح مکہ مکہ کے اتحادیوں اور پیغمبر کے اتحادیوں کے درمیان ہوا، اور تنازع شروع ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امن ٹوٹنے کا اعلان کیا اور مکہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اسی دوران جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ فاتح بھی ہوئے۔ ترازو مسلمانوں کی طرف اس حد تک منتقل ہو گیا کہ فتح پر امن رہی۔ ابو سفیان اور مکہ کے مخالفین اسلام قبول کی طرف آ گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان اینڈ مکان اوپوننٹس آف اسلام کنورٹ ٹو اسلام، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے بھی، اور جو فتح حدیبیہ ہوئی تھی اس سے فتح مکہ میں بڑی آسانی ہوئی مسلمانوں کو، اور اس آسانی کی اصل وجہ بھی یہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختیوں کے باوجود بھی جو ہے نا صلح حدیبیہ کر لیا۔ حالانکہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بارہا منع کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو مسلمانوں کے بڑے خلاف ہے جا رہی ہے، سارا حدیبیہ کی جتنی بھی آپ وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ معاہدے، تو یہ مسلمانوں کے بڑے مخالف جا رہے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہی اسلام کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنے گا، یہ ہمارا صلح کر لینا، اور واقعی یہی ہوا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، بیٹل آف بدر، پھر بیٹل آف احد، بیٹل آف خندق، پھر ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹھیک ہے نا، کانکویسٹ آف مکہ۔ تو مکہ کی فتح کا ذریعہ بھی یہ صلح حدیبیہ بن گیا، کیونکہ مسلمانوں کی انٹرنس تو ہو گئی نا کم از کم مکہ میں آنے جانے کی، تو بہت سی چیزیں جو ہیں ان پر کھل گئیں۔ The Jewish tribes of Medina. Constitution of Medina, Jews and Muslims are one community ummah. Jewish tribes gradually fall into conflict with Muhammad, are expelled or executed. Marriage, the Prophet marries 11 women after Khadija, mostly daughters of close companions or of prominent tribes. The year of delegation, 631 upon 10. The Prophet accepts loyalty of Arab tribes. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے آپ دیکھیں، مدینہ اور عرب میں تسلط قائم کرنا، مدینہ کے یہودی قبائل، مدینہ کا آئین جو قانونی انہوں نے بنایا، یہودی اور مسلمان ایک امت ہیں، امت یعنی کہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہودی قبائل آہستہ آہستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہ تنازع میں پڑ جاتے تھے، یعنی کہ لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، اور جو ہے صحابہ کو بہت زیادہ تکلیفیں دینے میں آگے بڑھتے تھے۔ تو ان چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایک تکلیف حاصل ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا نکاح کرنا جائز قرار دی، اور نبی ہیں اللہ کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ 11 خواتین سے شادیاں کی، اور اس کے ذریعے جو ہے نا بڑی آسانی بھی ہوئی۔ بہت سے قبائل کی، مختلف قبیلوں کی جب خواتین آپ کے نکاح میں تھیں، تو اس سے ایک تو دین پھیلنا بھی گھروں کے اندر جو ہے نا ان قبائل میں آسان ہو گیا، اور دوسرا آپ کو اس سے بڑا اثر رسوخ بھی حاصل ہوا، جن میں سے زیادہ تر
قریبی صحابہ یا ممتاز قبیلوں کی بیٹیاں تھیں۔ وفود کا سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب قبائل کی وفاداری قبول کی، اور جیسے جیسے جو قبائل جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے تھے، اور کسی کو مطلب روکتے نہیں تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے ہی بڑے شفیق اور نرم مزاج تھے۔ تو محمد ان کانٹیکسٹ، سیاق و سباق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حرم دی سیکریٹ پریسنٹس آف عرب، محمد مدینہ از مائی حرم، leader of super tribal alliance and at the center of kinship marriage network, world full of the supernatural jinn, kahin and sorcerer, late antique near eastern holy man, desert mediation seen as arbitrator in communal disputes, person become center of cult۔ تو حرم عرب کا مقدس علاقہ تھا۔ حرم آپ جانتے ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد کا جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا حرم کہلاتا ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ بہت سی ممنوعات بھی ہیں، غیر مسلموں کا داخلہ بھی منع ہے۔ محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میرا حرم ہے، یعنی کہ اس کو بھی حرمین میں شامل کیا گیا۔ جو مدینہ کا پورا شہر ہے، یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصاً مسجد کا جتنا حصہ ہے، تو یہ حرمین کے اندر شامل ہے۔ حرمین کہتے ہی دو حرم کو ہیں، حرمین شریفین آپ سنتے رہتے ہیں نام۔ جی سٹوڈنٹس، میری آواز آپ کو آ رہی ہے اور آپ لوگ متوجہ ہیں، مجھے رپلائی کریں میسج پر۔ سپر ٹرائبل الائنس کا رہنما اور رشتہ داری، شادی کے نیٹ ورک کے مرکز میں مافوق الفطرت سے بھری ہوئی دنیا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے جن، کاہن اور جادوگر اور ایسی چیزوں سے بھی جو ہے نا لوگوں نے مشہور کیا، تاکہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں، ان سے دور رہیں۔ بہرحال اس سب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مشرق کی مقدس آدمی کے قریب دیر قدیم صحرائی مراقبہ فرقہ وارانہ تنازعات میں ثالث کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جب ایک بڑا تنازع ہوا بیت اللہ کے اندر، آپ جانتے ہیں حجر اسود کو لے کر، تو مختلف قبائل میں بس قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی، اور ایک بہت بڑی جو ہے نا خطرناک لڑائی ہوتی، اور بہت سارے قبائل اس کا نقصان اٹھاتے۔ تو اس میں ثالث کا جو کردار ادا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو کسی نے کہا، مشورہ دیا، بھائی اس دروازے سے حرم کے جو داخل ہوگا سب سے پہلے، وہ جو ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے داخل ہوئے اسی وقت۔ تو بس پھر سب نے کہا کہ جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنازع کو، لڑائی کو جو ہے نا اس طرح ختم کروایا کہ آپ نے وہ حجر اسود ایک چادر میں بڑی میں رکھوا کے، اور تمام جتنے بھی قبائل کے سردار تھے ان سب کو کہا کہ آپ سب اس چادر کو پکڑ کے حجر اسود کو لے چلیں بیت اللہ تک۔ تو جب سب لے کر پہنچ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے حجر اسود کو نصب فرما دیا، بیت اللہ کے اندر لگا دیا۔ اس طریقے سے یہ ایک بہت بڑا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہوا۔ انسانی فرقے کا مرکز بن جانا، پرسن بیکم سینٹر آف کلٹ، ہسٹوریوگرافیکل ایشوز۔ اب یہ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ۔ ہاؤ ڈو وی نو اباؤٹ محمد لائف اینڈ دی اوریجنس آف اسلام؟ skepticism about sacred narratives, principle of analogy, principle of dissimilarity, outright skepticism, revisionist school response۔ ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ذرا سا۔ تاریخی مسائل جو پیش آئے نا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی ابتدا کے بارے میں نا کیسے جان سکتے ہیں؟ جی اسٹوڈنٹس، آواز کلیئر ہے میری؟ آپ کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ جی،
تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے متعلق اسلام کی ابتدا کے بارے میں کیسے جان سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں ہمارے پاس جو ہے وہ حدیثیں موجود ہیں، ہمارے پاس واقعات تاریخ جو ہے وہ موجود ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ، اللہ کا کلام موجود ہے. اس سے ہمیں جو ہے نا مقدس روایات کا پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں. اور جو بیچ میں شک و شبہات ڈالے جاتے ہیں، قیاس کا اصول ہے، تفاوت کا اصول ہے، سراسر شک و شبہات جو پیدا کیے جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہم علماء کرام کے ذریعے تھرو جو ہے معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سند کے ساتھ جو ہے نا ہر ایک روایت کو حاصل کرتے ہیں. ان کے پاس پوری سند ہوتی ہے، چین ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچ رہی ہوتی ہے. تو یہ ورنہ جو ہے نا اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ سازش کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو پستی میں جو ڈالا ہے نا، اس اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علماء سے ہماری عوام کا تعلق نہ کاٹ دیا. تو جب آپ اپنے پیشواؤں سے، اپنے بڑوں سے، جو آپ کے اصل دین کے کا جو ہے ذمہ داری جن کے اوپر ہے وہ علماء کرام ہے، جب ان سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، آپ انہی کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، انہی کو ہی گالیاں دے رہے ہوں گے جو آپ کے اصل حقیقی محسن ہیں دنیا و آخرت کے. یعنی جنت تک پہنچانے کے اندر انہی کا ہاتھ ہوگا. اگر یہ ہاتھ سے گئے تو بس سمجھ لیں آپ کا بیڑا غرق ہو گیا پکا، پھر جہنم پکی ہے، پھر بڑا مشکل ہے جنت میں جانا. کیونکہ آپ نے اپنے اصل پیشواؤں کو، جو آپ کے بڑے تھے یار علماء اکرام، انہی سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا تو بات ہی ختم. تو ابتدائی خطاطی اور غیر مسلم ذرائع، تو یہ کیا کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. آج کل اس کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا جو ہے نا فل گمراہی ماشاءاللہ سے پھیلا رہا ہے زبردست انداز میں. ایک سے ایک جو ہے نا فنکار آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور دین کا جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے، اور ہمارے خصوصاً نوجوان نسل کو وہ گمراہ کرنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. اس کو پہچاننے کے لیے میں اکثر کلاس میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی انسان، جو بھی شخص چاہے سوشل میڈیا پر ہے، اس کے علاوہ ہے، جو آپ کو آپ کے علماء سے دور کرے، ان کے متعلق بدظن کرے، آپ کے مولویوں کو جو ہے نا گالیاں دے، مولویوں سے آپ کا تعلق خراب کرنے کی کوشش کرے، بس سمجھ لیں یہ دین دشمن انسان ہے، اور ضرور بے ضرور جو ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور یہی نکلتا ہے، یہی ہوتا ہے بعد میں، کیونکہ ان کو تو وہاں سے پراپر طریقے سے جو ہے نا فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، تو اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کا مقصد اور کام ہی یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً پاکستان کی عوام کو جو ان کے علماء سے بدظن کر دو، دور کر دو، مولوی کو اتنی گالیاں دو، اتنا برا بھلا کہو. حالانکہ آپ خود غور کریں تو اس زمانے میں علماء کا کتنا زبردست کردار ہے الحمدللہ، کہ وہ دین کی تعلیم کے شعبے ان کے پاس ہیں، مساجد ہیں. آپ ان نظام کو ذرا دکھا دیں کہ کہیں پہ کوئی اونچ نیچ ہو، کہیں گڑبڑ ہوتی ہو، کبھی آپ کو نماز سے روک دیا گیا ہو، مسجد میں جانے سے، واش روم جانے سے منع کر دیا گیا ہو، وضو کرنے سے منع کر دیا گیا ہو، بجلی استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہو، ٹھنڈا پانی پینے سے مسجد میں منع کیا گیا ہو، آپ جاتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کے لیے تمام فیسلٹیز وہاں فری آف کاسٹ ہیں، کسی ادارے میں نہیں ہے. آپ اپنی یونیورسٹی میں دیکھ لیں، اسکولوں میں دیکھ لیں، کالجز، ہسپتال، لوٹ مار چل رہی ہے، سب کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں سارے. لیکن آپ مدارس اور مساجد دیکھیں، آپ ادھر جائیں، اپنا فتویٰ حاصل کریں، ایک ریٹن جو ہے نا اتنا زبردست وہ کام ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، 10 دن وہ کر کے پھر آپ کو پوری تیاری کر کے اپنی ایفرٹ ساری ایجوکیشن یوز کر کے آپ کو فری آف کاسٹ فتویٰ دے دیتے ہیں. کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، کنورٹڈ سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے، فری آف کاسٹ اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کوئی چارج نہیں کیا جاتا. اسٹوڈنٹس ہیں فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں، ان کو الٹا وظیفے ملتے ہیں وہاں، اور ان کو کپڑے ملتے ہیں، ان کو کھانا مفت ملتا ہے، کھانے کا ایک سے ایک ہر چیز ماشاءاللہ جو ہے نا فیسلٹیز موجود ہیں. کبھی کوئی ہمارے سسٹم میں، نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لاکھوں طلبہ پیپر دیتے ہیں،
کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، کوئی پولیس والا ایک نہیں بلایا جاتا، کوئی کبھی ہنگامہ نہیں ہوتا، کبھی کوئی جو ہے پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. الحمدللہ ایسا صاف شفاف نظام زبردست چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ مولویوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے، علماء چلا رہے ہیں. تو آپ دیں، آپ کے شعبے کون سے گڑبڑ ہے آپ ہمارے ہاتھ میں دیں، دیکھیں کیسے انشاءاللہ ٹھیک کرتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے. تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں پھر بھی جو ہے نا دم درود کر رہے ہیں فری میں، نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں فری میں، ٹھیک ہے نا، ایک نکاح ہے اس پر ظاہر ہے آگے فیس گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے اتنی بھاری، تو اس کے پیسے لیتے ہیں، وہ دیتے ہوئے موت آتی ہے لوگوں کو. شادی پر جو ہے لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں گے، اور نکاح پر جو ہے وہ 10 15 20 ہزار روپے دیتے ہوئے بھی موت آ رہی ہوگی کہ اس میں بھی جو ہے 2 4 5 ہزار میں کام ہو جائے. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، آپ خود دیکھیں، اذان دے رہے ہیں فری میں دے رہے ہیں آپ کے بچوں کے کانوں میں، جو ہو سکتا ہے دم کر رہے ہیں، سب فری میں چل رہا ہے، تو کوئی چارج نہیں کر رہے. پھر آپ اپنے جو ہے نا اصل محسن کو خود ہی برا بھلا کہہ کے اور غیر مسلموں کو خوش کر رہے ہیں. تو محمد ایز جیسس اینڈ موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دی اسٹوری آف دی پروفٹ لائف از پٹ ٹوگیدر ان دی mid 8th century in Medina and Baghdad. The most famous is by Ibn Ishaq in the midst of Jewish and Christian lore. Stories of Muhammad's miracles. He makes a sheep's empty udder flow with milk. He makes a small pool of water suffice for all his followers. And ascension to heaven is a Jewish trope. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی جو واقعات ہیں، کہانی ہے، وہ 8ویں صدی کے وسط میں مدینہ اور بغداد میں اس کو اکٹھا کیا گیا. سب سے زیادہ مشہور ابن اسحاق، جو یہودی اور عیسائیت کی روایات کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے ایز اے ہسٹوریکل میراکلس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. تو اس میں وہ بھیڑ کے خالی تھن کو دودھ کے ساتھ بھرنا بھی انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے، اور تمام اپنے پیروکاروں کے لیے پانی کے ایک چھوٹے سے تالاب کو کافی بنانا. اور یہ تو ایک پیالے سے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو دودھ پلایا اور وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. تو یہ برکتیں اس میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈال دی، آپ کی انگلیوں سے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ پانی جاری ہو گیا تھا، جو جنت کے پانی سے بھی زیادہ جو ہے برکت والا تھا. آسمان پر چڑھنا ایک یہودی ٹراپ ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کتاب میں پھر جمع کی ہیں. دی پروفٹ محمد لائف اینڈ دی، اچھا نیکسٹ سلائیڈ کر دیتا ہوں میں ایک سیکنڈ. ہاں، دی پروفٹ محمد لائف اینڈ ٹیچنگس کین انسپائر پیپل ٹو بیکم بیٹر انڈیویجولس اینڈ کنٹریبیوٹ پوزیٹیولی ٹو سوسائٹی. سم لیسنس فرام دی پروفٹ محمد لائف انکلوڈ، ٹھیک ہے نا، اس میں شامل ہیں. کیا مطلب کہ پیغمبر اسلام کی زندگی اور تعلیمات لوگوں کو بہتر افراد بننے اور معاشرے میں مثبت کردار، پازیٹیو کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ اسباق ہمیں یہ بھی حاصل ہوتے ہیں جو اب آگے ہمیں یہ دیکھیں سلائیڈز میں مل جاتے ہیں. کیا ہیں دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچنگز؟ انکریج forgiveness, tolerance and the pursuit of knowledge. He taught equality, humanity and the rights of women. He also ordered people to worship God alone, uphold prayers, give charity and fast for the month of Ramadan. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے. معافی جو ہے نا، فارگیونیس، یہ ہر ایک کے اندر اس چیز کا مادہ کم ہے. ہمارے لوگ درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو بہت زیادہ جو ہے وہ بھولا چکے ہیں، اور یاد رکھتے ہیں ایک ایک کسی کی چھوٹی سی غلطی کو بھی، اور یہ بھی دل میں رکھتے ہیں کہ میں نے اس سے جو ہے نا بدلہ بھی لینا ہے اور جب مجھے موقع ملے گا. تو یہ چیز غلط ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیمات دی ہیں کہ فارگیونیس کرو، معاف کر دو بس اللہ کے لیے. اور معاف کرنے میں اگر تمہاری عزت گھٹتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے لے لینا قیامت کے روز آ کے.
میں تمہاری عزت لوٹا دوں گا، پوری تمہیں دے دوں گا. تو عزت نہیں کم ہوتی بھائی، اس سے عزت بڑھ جاتی ہے. ٹالرنس کیا ہے؟ رواداری اور علم کا حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا. دین کا علم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ حاصل کیا جائے، تاکہ اللہ اس کے رسول کی زندگی ہماری زندگی کے اندر آ سکے. جب آپ کو نالج ہوگی تبھی آپ جو ہے نا عمل بھی کر سکتے ہیں، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر پریکٹیکلی. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، نالج ہی نہیں ہوگی، تو پھر عمل کیسے کیا جائے گا؟ ہی ٹاٹ ایکولیٹی. تو انہوں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مساوات سکھلایا ہے، ایکولیٹی سکھلایا ہے، برابری ہر ایک کے ساتھ. کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، ہم کہیں پہ ظالم نہ بن جائیں، کیونکہ ظالم کے تو پھر دشمن اللہ بھی ہے. تو مظلوم کا ساتھی اللہ ہے، اور مظلوم کی بد دعا ہوگی وہ اللہ فوراً سنے گا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو شخص. تو اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں نا ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، مساوات کا، برابری کا، انسانیت، ہیومینٹی اینڈ دی رائٹس آف وومین. خواتین کے حقوق کا جو درس دیا آپ نے. اصل تو اسلام نے وومینس رائٹس جو ہے نا وہ بیان کی ہیں. خواتین کے جو حقوق ہیں نا، یہ دیکھا جائے تو حقیقت میں اسلام نے ہی تو دیے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو کسی مذہب نے خواتین کی کوئی بات ہی نہیں کری، اور ان کو کوئی حق دیا ہی نہیں جاتا تھا، کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. عورت ذات کو تو جو ہے بالکل ایک اضافی انسانیت مخلوق جو ہے نا بس سمجھتے تھے، انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، بس ایک استعمال کی چیز ہے. تو یہ تو اسلام نے آ کر ان کو حقوق دلائے. سب سے پہلا دین ہے، اسلام ہے، جس نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے. ورنہ اس سے پہلے کس مذہب نے، کسی مذہب نے کوئی بات نہیں کری. کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے he also ordered people to worship God alone, uphold prayers. نماز قائم کریں، صدقہ دیں، اور ماہ رمضان کے روزے رکھیں. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں مسلمانوں کے لیے، جو آپ نے ان کو سکھلائیں، سمجھائیں کہ بھائی اس طریقے سے زندگی گزارو، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرو. compassion. The Prophet Muhammad practiced everything he preached and was known for his call to mercy. ہمدردی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز پر عمل کیا جس کی انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور وہ رحمت کی دعوت کے لیے مشہور تھے. ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے اور جو جو باتیں کہتے تھے اس پر آپ خود عمل نہیں کرتے تھے. تو آپ پہلے خود عمل کر رہے ہوتے تھے اس پر، اور ہر بات جو آپ نے کہی آپ کا خود اس میں عمل موجود تھا پریکٹیکلی، تب آپ کی بات میں اثر بھی تھا. Honesty, his clansmen called him Al-Amin, which means the trustworthy. ایمانداری، ان کے قبیلے والے انہیں خود الامین کہتے تھے، جس کا مطلب ہے قابل اعتماد شخص، جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہو. ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں. Humility, he lived a simple, austere lifestyle and was not ashamed to say, I don't know. تو عاجزی تھی آپ کے اندر. ایک سادہ طبیعت انسان، سادگی پسند طرز زندگی گزارتے تھے، اور اکثر بات جب ان سے سوال کیا جاتا تو فرما دیتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم ہے. یہ کہنے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے تھے. ہمارے ہاں تو بس یہ کہہ دو تو بس جی ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی نالج ہی نہیں ہے، لیک آف نالج ہے، فلانا ہے، ڈمکانا. حالانکہ یہ تو دین کا حصہ ہے کہ جب آپ کو شک ہے، نہیں پتا، تو آپ صاف بولیں، کوئی ڈرنے اور شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا اس بارے میں. تو سیدھا جواب دیں. جسٹس, he worked to bring positive changes to society, focusing on justice and fairness for all people. انصاف، اس نے تمام لوگوں کے لیے انہوں نے جو ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف اور انصاف پر توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے کام کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ کوشش یہی رہی کہ بھائی انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے، ہر ایک کو جو ہے نا کے لیے منصف بننا ہے، اس کو برابری، ایکولیٹی، کسی کے لیے جو ہے نا کم زیادہ نہ ہو جائے، کسی کا حصہ نہ مارا جائے.
تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. ٹالرنس، ہی ایگزمپلیفائڈ پیس اینڈ ٹالرنس تھرو آؤٹ ہز لائف. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ معاشرے میں ایسی تبدیلیاں لانے کے لیے رواداری اختیار کی. انہوں نے زندگی بھر امن اور رواداری کی مثال قائم کی. آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں فرمایا. Perseverance, he fought fearlessly on the front lines, never fleeing in battle. استقامت یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے نا پختگی، تو وہ اگلے مورچوں پر بے خوفی سے لڑے، جنگ میں کبھی نہیں بھاگے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری ہے کہ آپ کبھی ڈرے نہیں ہیں، اور اللہ کا نام لے کر جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے. تو ایسے بڑے واقعات ہیں. جب وہ ایک کافر درخت کے نیچے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، وہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کی تلوار اٹھا کے اور آواز لگائی کہ اب اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا اللہ، ایسے زور سے کہا کہ وہ کانپ کے اس سے تلوار گر گئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچائے گا. تو اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا. تو یہ واقعات ہیں اس طرح. دی لائف آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ٹریڈیشنلی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو پیریڈس، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، پری ہجرہ اینڈ پوسٹ ہجرہ. ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد. دی پری ہجرہ پیریڈ ریفرز ٹو دی ٹائم محمد اسپینٹ ان مکہ اینڈ دی پوسٹ ہجرہ پیریڈ ریفرز ٹو دی ٹائم ہی اسپینٹ ان مدینہ. پیغمبر اسلام کی زندگی کو روایتی طور پر نا دو ادوار میں نا دو قسم کے دوروں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ ٹو پیریڈز ہیں. ٹھیک ہے نا، قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت، یعنی ہجرت سے پہلے کا اور ہجرت کے بعد کا. قبل از ہجرت سے مراد وہ وقت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا تھا، اور ہجرت کے بعد کے دور سے مراد وہ وقت ہے جو انہوں نے مدینہ میں گزارا تھا. تو مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، یہ واقعہ ہوا تھا. بعد میں جب فتح مکہ ہوا تو پھر آپ کو مکہ حاصل ہو گیا تھا، اس طریقے سے. تو یہ ٹو ٹائم پیریڈز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو آپ کو اسی طرح ہی سمجھنا چاہیے. اب فرسٹ ہمارے پاس ہے پری ہجرہ. محمد لائف ان مکہ لاسٹڈ فرام 570 to 622 CE. During this time, he worked as a merchant, married Khadija, and began receiving revelations from God at the age of 40. He preached Islam in secret but faced opposition from the Makkans and was forced to migrate to Medina in 622 CE. پری ہجرہ یعنی ہجرت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زندگی 570 سے 622 عیسوی تک جاری رہی. اس دوران انہوں نے ایک سوداگر کے طور پر کام کیا. حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی اور 40 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے وحی حاصل کرنا شروع ہو گئی ان پر. انہوں نے خفیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کی، لیکن مکہ والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور سن 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. تو یہ آپ کا جو ہے نا ہجرت سے پہلے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، 570 سے 622 عیسوی تک، جو ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے. اس کے بعد آفٹر ہجرت یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ہجرہ. ٹھیک ہے نا، پوسٹ ہجرہ کا جو زمانہ ہے اس میں کیا واقعات پیش آئے. محمد لائف ان مدینہ لاسٹڈ فرام 622 to 632 CE. یہ آپ کے فائنل ایگزام میں آتے ہیں اسٹوڈنٹس. ان دونوں کو آپ اچھے سے جو ہے نا پورا اس لیکچر کی تیاری کریں. 622 to 632 CE. During this time, he established an Islamic community and state. The Medinian period was an important time in the history of Islam, as it saw the rise of Islam as a political community and regional force. ہجرت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں زندگی 622 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک جاری رہی. اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامی معاشرہ اور ریاست قائم کی ہے
یعنی کہ ایک ماحول ایسا بنایا، صحابہ کو تیار کیا، ان کے ایمانیات کو بڑھایا، ان کے جذبات جو ہے وہ اسلام کے مطابق ان کو تعلیمات دی ہیں، فضائل سنائے ہیں، اور ان کا ایمان پختہ کیا ہے۔ تو ایک ریاست قائم ہو گئی زبردست مدینے کی۔ مدینہ کا دور اسلام کی تاریخ کا ایک اہم دور تھا، کیونکہ اس نے اسلام کو ایک سیاسی، برادری اور علاقائی قوت کے طور پر عروج پر دیکھا تھا۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ہجرت میں چونکہ برکت ہوتی ہے، تو ہجرت سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آپ کو پھر ایک جو ہے نا بہت زبردست امن و امان والا، سکون والا جو ہے ماحول مل گیا مدینہ میں۔ تو آپ نے وہاں پر اخوت، بھائی چارگی اور اس سب کی جو ہے نا مثال قائم کر دی۔ صحابہ کی ایسی جماعت تیار کی زبردست انداز میں کہ وہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے جو پہلے ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے، وہ اب جانیں دینے والے بن گئے، اور ایسے ایثار کرنے والے کہ بس جو ہے ایک صحابی شہید ہو رہا ہے تو وہ اس کے پاس پانی لائے جا رہا ہے تو وہ کہہ رہے پہلے وہ ساتھ والے کو دے دو، اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اگلے کو کہتے ہیں اس کو پلا دو، جب ادھر پہنچتے ہیں تو وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں یہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں، پھر پہلے والے کے پاس آتے ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایسی مثالیں قائم کر دی صحابہ نے۔ ایک سری ہے تو وہ گھوم پھر کر جو ہے نا 10 گھروں سے واپس گھر میں آ گئی کہ بھائی میرے پڑوسی کو زیادہ ضرورت ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو زیادہ دنوں سے بھوکا ہو، فاقے میں ہو۔ تو صحابہ نے ایسی مثالیں قائم کر دی، ایسا معاشرہ جو آج تک دیکھنے میں آیا ہی نہیں تھا نا، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار تھے۔ جب یہ معاشرہ بن جائے نا تو اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ جو ہے نا کسی طاقت کو ان کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے دنیا میں۔ ابھی تو ہم دیکھیں نا، اپنی نفسی نفسی ہم نے قیامت قائم کی ہوئی ہے، اپنی نفسی نفسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں مطلب قیامت میں ہونا ہے نا وہ ہم ابھی سے ہی کر رہے ہیں۔ آپ کراچی کے حالات ہی دیکھ لیں تو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، تبھی اللہ کی طرف سے حالات پھر اس کے مطابق آ رہے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت اور بھائی چارگی یا قوت کا جذبہ پیدا کر لینا تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ Muhammad's life, early life. Muhammad was born in Makkah in 571 CE and lost his parents at a young age. He was raised by his grandfather, then his uncle, and began working as a merchant. Migration to Medina. In 622 CE, Muhammad and his followers migrated to Yasrib, which was renamed Medina in honor of the Prophet. Constitution of Medina. Muhammad drafted the Constitution of Medina to easy grievances among the tribes of Medina. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھر زندگی ہے نا، اس کو جب یہ کنکلوژن کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کا جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ریزلٹ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس طریقے سے نکلتا ہے، جو اوور آل آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا اس کے مطابق۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ واقعات جو تھوڑے سے ہیں، ان میں ابتدائی زندگی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سن 571 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی اپنے والدین سے آپ محروم ہوئے۔ ظاہر ہے جب پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، اور 6 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہوا۔ پھر ان کی پرورش ان کے جو ہے دادا نے کی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ پھر ان کے چچا نے کی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اور ایک تاجر کے طور پر جو ہے اپنے چچا کے ساتھ کام شروع کیا، انہوں نے اسکریپ کا کام کیا، کباڑ کا، اور اس میں بہت اچھی جو ہے اسٹریٹجیز یوز کری، بہت کم مارجن پہ، پروفٹ پہ جو ہے وہ سیل کیا، جس کی بنیاد پر جو ہے 2 دفعہ سامان تجارت ان کا بک گیا، جبکہ کاروباری ایک دفعہ بیچنا ان کے لیے محال ہوتا تھا۔ تو مدینے کی طرف ہجرت 622 عیسوی میں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار یثرب کی طرف ہجرت کر گئے، جس کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز میں جو ہے وہ مدینہ رکھا گیا۔ مدینہ کے آئین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائل کے درمیان شکایات کو کم کرنے کے لیے مدینہ کے آئین کا مسودہ تیار کیا۔ یعنی کہ آپ نے ایسے ایثار اور بھائی چارگی اور محبت کا درس دیا نا صحابہ کو، کہ اس سے پھر مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ایک مثالی ریاست بن گئی، اور اس ریاست کے مثال جو ہے وہ پھر پورے تمام قبائل کے اندر جو ہے وہ دی جانے لگ گئی کہ بھئی ایسی زبردست ریاست قائم کی ہے،
اس نبی نے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا محنت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کے اندر ایمانی جذبات پیدا کیے اور جو ان کے درمیان جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عام کیا، قرآن کی آیات پر جو ہے نا عمل کروایا گویا، تو اس کی یہ برکت تھی، اس کی رحمت تھی ساری. تو جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ ایک زبردست معاشرہ جو ہے نا قائم ہو گیا. اچھا اسٹوڈنٹس، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، یہ ہمارے پاس ایک شارٹ چیپٹر ہے عقیدہ ختم نبوت کا. یہ میں ذرا سا ہم اس کو کر لیتے ہیں، 5-10 منٹ گئے یا اگر ہو جائے تو رک جائے. میں اس کو ذرا اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
اچھا اسٹوڈینٹس، یہ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہ مکمل طور پہ شیئر نہیں ہو رہی صحیح سے. بہرحال جو میں نے اس کی کچھ پکچرز کی ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر شیئر کر کے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the light of Quran and Sunnah, the seal of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the finality of prophethood through Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To claim prophethood after Nabi is kufr by consensus of the Ummah. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود، انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے اور میں آخری نبی ہوں، اور میں تمام انبیاء میں آخری ہوں اور تمام امتوں میں آخری امت تم ہو. یعنی کہ ہم آخری امت ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں اس امت کے. اب آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی نبی کوئی نہیں ہے. ہاں نبیوں کے وارث ضرور ہیں. جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے وہ علم دین ہوتا ہے، اور علم دین حاصل کرنے والے علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. تو اب دعویٰ کرنا نبوت کا کسی کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کفرم بالاجماع، دعوی النبوتی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع. ٹھیک ہے نا، یہ تمام امت کے اجماع کے مطابق جو ہے وہ شخص پھر کافر ہے. جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے یا مدعی نبوت کی تصدیق بھی کر دے، وہ بھی کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا. اور اس کی سزا کیا ہوگی کہ مرتد کی سزا جو اسلام شریعت کے اندر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. یعنی کہ یہ جو ہے نا ریاست کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا دعویٰ کرنے والے یا جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کی تصدیق کرنے والے دونوں اس میں شامل ہوں گے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے زمانے میں بھی جو ہے نا اس مسئلے کے اوپر بہت شدت کے ساتھ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی عمل کروایا اپنے اصحاب سے. یعنی کہ 1200 سے زیادہ جو ہے وہ صحابہ اس ایک معاملے پر جو ہے نا شہید کیے گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو اس کے لیے کھڑا فرمایا کہ بھلے، جو کہ ایک بڑی تعداد ہے، اتنی تعداد تو صحابہ کی تمام جنگوں کے اندر بھی جو انہوں نے جہاد کیا تو شہادت کی نہیں ہے جتنی ایک اس ختم نبوت کے مسئلے کو لے کر اتنی زیادہ جو ہے شہادتیں ہوئیں. تو مسلمہ کذاب تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جو ہے نا، اور دوسرا اسود انسی تھا، ان دونوں نے دعویٰ کیا نبوت کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پھر جو ہے نا، چونکہ یہ پھر وہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور ویسے ہی یہ کافر ہی تھے، تو بہرحال تو یہ تو کفر میں اور زیادہ سخت ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کے قتل کا آرڈر کیا، حکم کیا، اور صحابہ نے پھر جو ہے نا ان کے خلاف پھر جہاد کیا اور ان کو قتل کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خوشی کا بھی اظہار فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے نا پھر ایک اور نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس نے بھی دعویٰ کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وصال فرما چکے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے خلاف بھی جہاد کیا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر دین کے ایک جز کا بھی کوئی انکار کرے گا، یعنی زکوٰۃ کا چند لوگ انکار کر دیتے ان کے خلاف بھی آپ کھڑے ہوئے، تو ہم ان تمام سب کے خلاف جو ہے نا پھر لڑیں گے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ یہ جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں میرے بعد جو ہے وہ اس طرح آئیں گے. اور ایک گنتی بھی آپ نے شمار کروائی، غالباً 27 ہے یا کچھ ایسے، کہ یہ کائنات کے سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے اور دجال ہوں گے. ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تعلیمات دے کر گئے. اللہ ریفرز ٹو دی پروفٹس ان سورہ احزاب. ٹھیک ہے نا، دی پروفٹ ہیز ایکسپلینڈ ان دی ابو حدیث the meaning of the phrase Khatamun Nabiyyin to mean that there will be no prophet after them. La Nabiyya Badi. The sayings of the
Mufassirin of the Ummah. Allah bless this Ummah with the great Mufassirin of the Quran. Over the centuries, all the Mufassirin to the Quran have translated and detailed the meaning of the above verse of Surah Ahzab, referring to the Prophet as Khatamun Nabiyyin. The finality of the prophethood is complete and encompasses all types, नबूवत, शरी। यानी कि इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में ना नबूवत के दावे करे हैं और धोखा दिया उम्मत को। तो अजीब अजीब बातें करी हैं कि भाई ठीक है, नबूवत तो मर्दों की खत्म हो गई, फिर एक औरत की तो बाकी है, तो वो औरत को बनाने की कोशिश की। फिर किसी ने बोला कि जी नबूवत तो जो है ना वो खास उस जमाने तक के लिए बंद हुई थी, फिर वो दरवाजा खुल गया। और अजीब अजीब कहानियां जो है हर एक ने अपने तौर पर वो सामने लेकर आए, और उन्होंने कोशिश की कि इस उम्मत को ना गुमराह किया जाए किसी भी तरह। और ये ईमान पर ना हकीकत में डाका है। अगर खुदा न खास्ता इस नबूवत के किसी भी दर्जे को जो है कबूल कर लिया जाए तो इंसान ईमान से ही जाएगा, यानी कि फिर उसका इस्लाम ही बाकी नहीं रहता और वो कुफर में चला जाता है। दिस वर्स क्लियरिटी clearly states that there can be no prophet after the prophet. When there can be no prophet, then it's impossible for a messenger to be sent, because it is necessary for every prophet to be a messenger. अभी वो गुलाम अहमद रजा का वो कादियानी जो फलाना मुर्तद आदमी है, वो उससे जो एक बच्चे ने भी सवाल कर लिया था कि हम अहमदी क्यों हैं, तो वो उसका जवाब ही नहीं दे सका। उसके पास जवाब नहीं है, जिससे कुरान नहीं पढ़ा जाता, एक कुरान की आयत नहीं मुंह से निकलती है। जाहिर है जो अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ जिंदगी गुजारेगा उसके फिर जबान से कुरान अदा ही नहीं हो सकेगा, चाहे वो कितनी कोशिश कर ले। तो उससे कुरान की आयत ही नहीं पढ़ी जाती है, गलत पढ़ता है। कभी अगर कोशिश भी करता है तो अल्फाज ही गलत निकलते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से ना मार होती है फिर इंसान के ऊपर। देयर आर अ फ्यू वेल नोन commentaries of the Quran which have been recorded. The entire collection of Quranic commentary throughout the centuries state the same as the above recorded statements. The one who denies the finality of prophethood, yani ke la nabi abadi ana khatam an-nabiyyin of the Prophet Muhammad, is regarded as disbeliever, and they have no connection to the religion of Islam. Allah has stated this day, I have perfected I had perfected your religion for you, completed my favor upon you, and chosen for you Islam as the religion. The laws that were revealed to previous prophets were sufficient from the that time, but not applicable until the doomsday. However, the Quran and Sharia given to the prophet completed and supersedes all previously divine revelation and is relevant until the day of judgment. Hafiz Ibn Qayyum rahimullah writes, Allah gave the prophet all the best qualities that other prophets were individually blessed with. तो नबी अलैहिस्सलाम का अगर आप डिफरेंशिएट करें, तकाबुल करें दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ, तो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अफजलियत के हामिल हैं, आपको फजीलत हासिल है। तो बहरहाल खुद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही हमें ये हुक्म बतला दिया। अब उम्मत की जिम्मेदारी क्या है हमारी, यानी कि हम किस चीज के जिम्मेदार हैं, हमसे क्या सवाल पूछा जाएगा अल्लाह के यहाँ। तो जरूर हमसे जो है ना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमसे ये सवाल किया जाएगा कि भाई जो है नबूवत के ऊपर जो डाका डल रहा था तो आप क्या कर रहे थे, आपने क्या एफर्ट्स की उसके लिए। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ना ये खत्म नबूवत की जो जमात है, जो इस सिलसिले में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ जुड़कर हमने भी मेहनत करनी, जितना हमसे हो सके इस पैगाम को आम करना है कि भाई खत्म नबूवत ये हमारे अकीदे का फर्ज जुज है, इसके बगैर अकीदा ही नामुकम्मल है, आप मुसलमान रह ही नहीं सकते हैं। और जो लोग खत्म नबूवत की मेहनत में जुड़ेंगे ना, तो अल्लाह ताला उनको फिर ये इनामात देंगे, खुसूसन आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको शफात हासिल होगी।
یعنی کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کے اوپر پہرا دینے والا، حفاظت کرنے والا، اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ آخرت میں ضرور جو ہے حوض کوثر پہ اس کو پانی بھی پلائیں گے اور اس کی شفاعت بھی کریں گے اللہ کے ہاں. تو یہ اس کو انعام ضرور حاصل ہوگا اور دنیا میں بھی انعام ملیں گے برکتوں اور رحمتوں والے. تو یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے نا، یہ بھائی مسلمانوں کے اوپر کیا ہے؟ بالکل فرض ہے. اس کی محنت کرنا ہم سب کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. میننگ آف دی ورڈ ختم ان دی عربک لینگویج، جس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز مکمل طور پہ سیل کر دی جائے، دی فائنلائزیشن اور سیل آف اینی تھنگ. تو یہ خصوصاً جو ہے ختم نبوت، نبوت کا لفظ اس کے ساتھ جوڑا حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو انا خاتم النبیین فرمایا. تو اس ورڈ کا میننگ ہوا کہ ٹرمینیشن ہو گئی، سیل ہو گئی. Whereas the word khatam means the final or seal. Thus, no matter which way the word is read, the meaning derived from this is the same when applied to the prophet. It means he is the last of all the categories of prophets. The opinion of eminent scholars in the study of the Arabic language with respect to the meaning of the word Khatamun Nabiyyin in recorded below. تو عربک پڑھنے والے بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ختم، خاتم، اس کے میننگز کیا آتے ہیں. اور جب نبوت کے ساتھ یہ جڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا نبوت کی گنجائش باقی رہتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا اسٹوڈنٹس؟ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ بہت اچھے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور کوئی بات اگر نہیں سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اب آپ اسٹوڈنٹس یہاں پر اپنی اٹینڈنس دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں میسج پہ آ جائیں اور تمام اسٹوڈنٹ جو ہے میسج پہ مجھے اپنی اٹینڈنس دینا اسٹارٹ کر دیں، اپنا رول نمبر لکھ دیں اور پریزنٹ لکھ دیں. جی، اپنا رول نمبر لکھ دیں اور پریزنٹ لکھ دیں، تو میں یہاں سے دیکھ کے آپ لوگ کی اٹینڈنس مارک کر دوں گا. جو جو اسٹوڈنٹس اٹینڈنس یہاں پریزنٹ ہیں وہ یہاں اٹینڈنس دے دیں. 10:51 سے ہم نے اٹینڈنس اسٹارٹ کی ہے. سنجنا بلانی، فائنل ایگزام میں آپ کی کمپلیٹ سلائڈس بیفور مڈ بھی انکلیوڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ کا جتنا سلیبس ہے، تمام مٹیریل، وہ سب فائنل ایگزام میں انکلیوڈ ہوتا ہے. جو اسٹوڈنٹس یہاں پریزنٹ ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، وہ یہاں پہ اٹینڈنس مارک کر لیں. سر آپ کو لاسٹ ٹائم میرا مل گیا تھا کیونکہ سبمیشن نہیں ہو پائی تھی، میں نے آپ کو میسج کیا تھا. سر پریویس کلاس میں آپ نے کہا تھا کہ نان مسلم کے لیے الگ پیپر بنے گا.
ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، آپ کو مڈ کا سالو پیپر میں نے دے دیا تھا، آپ لوگ اس کو خود چیک کریں، مجھے پرائیویٹ میں بھیجیں کہ اتنے مارکس آپ کے بن رہے ہیں. باقی ہم خود بھی چیک کر رہے ہیں آپ کے پیپر، اور مارکس انشاءاللہ آپ کے یہاں شو ہو جائیں گے. آپ نے جن اسٹوڈینٹس نے ہمیں یہیں ٹیم پر ہی سبمٹ کیا تھا، انہی کے ہی پیپرز کے مارکس جو ہیں وہ شو کیے جائیں گے یہیں پر ہی انشاءاللہ. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.